ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ آج میں بتاؤں گا کہ دن رات زنا کرنے والا جنت میں کیسے ہے۔ سوچیں گے لوگ عجیب واقعہ ہے کہ دن رات زنا کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی زانی ہو تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ سوچیں گے لوگ کہ مولانا نے کیا کہہ دیا، لیکن جب آپ کو یہ بات پتہ لگے گی تب آپ کو معلوم ہوگا کہ زنا کرنے والا جنت میں کیسے گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں میں نے سرکار سے 7 مرتبہ بچپن کے زمانے میں یہ حدیث پاک سنی ہے جو میں اب بتانے جا رہا ہوں۔ بتاتے 7 مرتبہ میں نے سرکار سے حدیث پاک کو سنا ہے۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے سرکار سے 7 مرتبہ بچپن کے زمانے میں اس حدیث پاک کو سنا ہے تو بڑے بڑے صحابہ نے کتنی مرتبہ سنا؟ جب حضرت عبداللہ بچپن کے زمانے میں 7 مرتبہ سن سکتے ہیں تو بڑے بڑے صحابہ جیسے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان لوگوں نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ توبہ کرنے والا پروردگار کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کتنی محبت کرتا ہے۔ سنیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، بہت امیر تھا۔ اب اس شخص کا کام کیا تھا؟ بہت بڑا زانی تھا، دن رات زنا کیا کرتا تھا۔ صبح ہوتی زنا، شام ہوتی زنا، دوپہر ہوتی زنا، ہمہ وقت وہ زنا کے دلدل میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن ہوا کیا، وہ باہر گیا، فقیروں کو کچھ دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مجبور لڑکی، اور انسان جو ہوتا ہے نا وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی احسان کر دے وہ اس کے احسان کے تلے دب جاتا ہے، اس کے احسان کے تلے دب جاتا ہے۔ اب ہوا کیا، اس شخص نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی کسی سے کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ اس کے پاس گیا، لڑکی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اس نے اس سے کہا کیا ماجرا، کیا واقعہ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اب لڑکی نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں کچھ کھانے کے لیے ضرورت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھاؤں گی، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اس نے اس لڑکی کی جھولی میں 60 درہم دیے، 60 درہم دیے۔ اب ہوا کیا، اس لڑکی سے اس نے کہا اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تجھے اگر کچھ دینا ہی ہے تو تو ایسا کر 5 منٹ کے لیے میرے گھر پر چل، تجھ سے کچھ نہیں کرواتا، صرف 5 منٹ کے لیے میرے گھر پر چل، تیرا احسان اتر جائے گا۔ لڑکی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ لڑکی نیک تھی، لڑکی اللہ والی تھی۔ یہ گھر پر لے گیا، جب یہ گھر پر لے گیا اس نے گھر کے کھڑکی بھی بند کر دیے، گھر کے دروازے بھی بند کر دیے، سارے گھر کے دروازے بند ہیں۔ اللہ اللہ، گھر میں اندھیرا ہو گیا، لڑکی گھبرا رہی ہے، لڑکی ڈر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوف سے لرزہ طاری ہے، جسم لرز رہا ہے، جسم ڈر رہا ہے، لڑکی گھبرا رہی ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ لڑکی کو پتہ نہیں، جب اس نے دروازے بند کیے، اس نے کھڑکی بند کی، اب ہوا کیا، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے منہ کالا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اس لڑکی سے کہہ دیا میں تیرے سے منہ کالا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، زنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو، آج اپنی بستروں میں زنا کرنے والوں، آج جو زنا کی عادت ڈالتا ہے، آج جو دم بدم زنا کرتا ہے، صبح ہوتی ہے زنا، دوپہر ہوتی ہے زنا، شام ہوتی ہے زنا، ہمہ وقت زنا کرنے کی عادت بنانے والوں، ہمہ وقت زنا کے بارے میں سوچنے والوں کان کھول کر سن لو۔ اس نے دروازے بند کر دیے، سارے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ لڑکی سے کہنے لگا جب تو پریشان تھی، جب تو مجبور تھی، جب تو مصیبت میں مبتلا تھی، تجھے کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، تجھے کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، تجھے کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، تیرے سر پر دستے شفقت پھیرنے والا کوئی نہیں تھا، تجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا، تجھے پیسے دینے والا کوئی نہیں تھا، تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب تو پریشان تھی تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اب تو مجھے بتا، اب جب میں نے تجھ سے منہ کالا کرنے کے لیے کہا اس دنیا کے چکر میں مت پڑ، یہ دنیا تیری مدد نہیں کرنے والی، تیری مدد میں کروں گا۔ وہ بھول چکا تھا خدا کو، وہ بھول چکا تھا خدا کو، رب کائنات کو بھول گیا تھا، اسے پتا نہیں تھا جب پروردگار پکڑ کرتا ہے پکڑ تو بڑے بڑے محل تباہ کر دیتا ہے، جب پکڑ کرتا ہے پکڑ بڑے بڑے بادشاہ تباہ کر دیتا ہے۔ اسے پتا نہیں تھا اللہ رب العزت نے بڑے بڑے فرعونوں کو تباہ کر دیا، پروردگار نے شداد و نمرود کو تباہ کر دیا، پروردگار نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ پہلے کے فرعونوں کو جب دفن کیا گیا تھا
گیا تو فرعونوں کو ان کے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا فرعونوں کو ان کی دولت کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا نمرودوں کو ان کے پیسوں کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا شداد جنت بنائے بیٹھا تھا، ایک قدم جنت کے باہر ایک قدم جنت کے اندر، اللہ اللہ موت آ گئی، اسے پتہ نہیں تھا، بھول چکا تھا موت کو، اسے پتہ نہیں تھا کل نفس ذائقۃ الموت، اسے پتہ نہیں تھا کہ ہر جاندار چیز کو موت چکھنی ہے، بھول چکا تھا پروردگار کو، جب وہ پروردگار کو بھولا تو پروردگار نے ایسی پکڑ کی کہ اس کے دل میں اللہ جانے کون سی بات بیٹھ گئی، پروردگار سے توبہ کر بیٹھا، ہوا کیا، اس لڑکی سے بولا دنیا نے تیری مدد نہیں کی، تیری مدد میں نے کی، دنیا نے تیری ہیلپ نہیں کی، تیری ہیلپ میں نے کی، لڑکی سے بولا تیرا ساتھ میں نے دیا، لڑکی بولی اے طفل سن لے، اے انسان سن لے، اے بادشاہ سن لے، اے امیر، دولت کے گھن میں چکنا چور ہونے والے، دولت کے تکبر میں چکنا چور ہونے والے، مجھے زنا کی دعوت دینے والے، مجھ سے منہ کالا کرنے کی سوچنے والے، کان کھول کر سن لے، تو اپنے گھر کے تو دروازے بند کر سکتا ہے، اپنے گھر کی کھڑکیاں تو بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے اسے پروردگار کے علاوہ کوئی بند نہیں کر سکتا، تیرے اندر اتنی ہمت نہیں، تیری اتنی مجال نہیں، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو اللہ اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ ہے اسے تو بند کر دے، تو دنیا کے دروازے تو بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ ہے اسے پروردگار کے علاوہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس نے اس لڑکی سے کہا، لڑکی نے اس بادشاہ سے کہا اے بادشاہ توبہ کر لے، اگر توبہ کرے گا دنیا بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، میدان محشر بھی کامیاب، اگر تو توبہ کرے گا ہر جگہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لڑکی نے کہا اللہ سے توبہ کر لے تبھی تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا لڑکی، جب اس نے اتنا سنا کہ یہ لڑکی اللہ سے ڈر رہی ہے، یہ لڑکی اللہ سے خوف کھا رہی ہے، جب اس نے اتنا کہا، جب لڑکی نے اتنا کہا یہ ڈر گیا، اس کے دل میں لرزہ طاری ہوا، اس کے دل میں خوف طاری ہوا، یہ پروردگار کے خوف سے ڈرنے لگا، یہ پروردگار کے خوف سے لرزنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر کسی نے گناہ کا قصد کیا، اگر کوئی گناہ کی طرف بڑھا، اگر کوئی گناہ کرنے چلا اور اسے اللہ تعالیٰ کا خوف یاد آیا، اگر اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر یاد آیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اگر وہ پروردگار سے ڈرا، اور جب وہ پروردگار سے ڈرا، جب اسے پروردگار کا خوف یاد آیا اور وہ اس گناہ سے رک گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اللہ پروردگار قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب پروردگار اعلان کر رہا ہے تو کسی دنیاوی انسان کی اتنی مجال نہیں کہ کسی کو جنت میں جانے سے روک لے۔ جب اس نے اس لڑکی کا یہ بیان سنا، اس لڑکی کی یہ بات سنا، اس لڑکی سے بولا اے لڑکی 5 منٹ بھی میرے گھر میں مت رک، 1 منٹ بھی میرے گھر میں مت رک، میرے گھر سے چلی جا۔ لڑکی نے اتنا سنا، اس کے گھر سے چلی گئی۔ جب لڑکی اس کے گھر سے گئی، لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا تھا، لڑکی کا دروازے سے باہر نکلنا تھا، جو ہی لڑکی نے دروازے سے باہر اپنا قدم رکھا، تاریخ گواہ ہے قسم رب کعبہ کی، جب لڑکی گھر سے نکلی اتنے میں ہی اس کو موت آ گئی، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اس کی روح قبض کر لی، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ اگر لڑکی رک جاتی، اس کو زنا کی حالت میں موت آتی، جب اس کو زنا کی حالت میں موت آتی، نہ کسی دنیا والے کی ہمت تھی کہ اسے جنت دلا دے، نہ کسی بادشاہ کی ہمت تھی کہ اسے جنت دلا دے، یہ زنا کی حالت میں مرتا، اسے قبر بھی پریشان کرتی اور آخرت بھی پریشان کرتی، یہ قبر میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا۔ لیکن جب یہ مرا تو عجیب عالم ہوا۔ اگر کوئی زانی مرے، اگر کوئی زنا کرنے والا مرے، اگر کوئی ایسا شخص مرے جو ہمہ وقت زنا کرتا ہے، اگر کوئی ایسا شخص مرے کہ جسے ہمہ وقت زنا کی عادت ہو، تو وہ شخص جب مرے گا تو اس کا چہرہ گناہوں سے کالا پڑ جائے گا، اس کا چہرہ گناہوں سے نیلا پڑ جائے گا، اس کا چہرہ گناہوں سے سیاہ پڑ جائے گا۔ لیکن سنو، جب وہ مرا اس کا چہرہ کالا نہیں تھا، جب وہ مرا اس کا چہرہ پیلا نہیں تھا، جب وہ مرا اس کا چہرہ گناہوں سے سفید نہیں تھا، جب وہ مرا اس کا چہرہ گناہوں سے نیلا نہیں تھا، جب وہ مرا اس کا چہرہ گناہوں سے سیاہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ عجیب واقعہ ہے، اللہ اللہ عجیب مسئلہ ہے، اللہ اللہ عجیب بات ہے۔ اگر زانی مرے تو اس کا چہرہ کالا ہو، اگر زنا کرنے والا مرے تو اس کا چہرہ نیلا
نیلا ہو، اگر زنا کرنے والا مرے تو اس کے چہرے پر نحوست با ہے، اگر زنا کرنے والا مرے تو اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر زنا کی علامت نظر آئے، لیکن یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، زنا کرنے کی حالت میں تو نہیں، زنا کرنے والا تھا، زنا کا عادی تھا، زنا کرنے والا تھا۔ عجیب بات کیا ہے، جب وہ مرا اس کا چہرہ کالا نہیں تھا، اس کا چہرہ نیلا نہیں تھا، اس کا چہرہ سیاہ نہیں تھا، اس کا چہرہ جو تھا وہ نور سے چمک رہا تھا، اس کا چہرہ جو تھا وہ نور سے سفید تھا۔ اللہ اللہ، اس کی بستی کے لوگ بولے، اس کے محلے کے لوگ بولے، اس کے شہر کے لوگ بولے، چلو چلو اس زانی کے زنا میں چلو، اس زانی کے جنازے میں چلتے ہیں، زنا کرنے والے کے جنازے میں چلتے ہیں۔ لوگ بولے ارے تھا تو کیسا بھی لیکن مسلمان تھا، کتنا زنا کیا کرتا تھا، کتنا گناہ کیا کرتا تھا تو مسلمان ہی، تو اس کے جنازے میں چلتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ جانے اس کی مغفرت ہو جائے، اگر اس کے جنازے میں کوئی نیک اللہ کا ولی شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب لوگوں نے اتنا کہا، لوگ اس کے جنازے میں پہنچے، جب لوگ اس کے جنازے میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ کالا نہیں تھا، اس کا چہرہ نیلا نہیں تھا، بلکہ وہ گناہگار تو تھا لیکن وہ اللہ سے توبہ کر مرا تھا، پروردگار سے معافی مانگ کر مرا تھا۔ جب اللہ رب العزت سے توبہ کر مرا تو اس کا چہرہ نور سے روشن ہو گیا، نور سے منور ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا، لوگ اس کے جنازے میں آئے، لوگوں نے دیکھا اس کا جنازہ نور سے چمک رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ بولے کہ اس کفل نے، اس بادشاہ نے، اس امیر آدمی نے، اس تاجور نے پروردگار سے ڈر کر، پروردگار کے خوف سے ایک گناہ سے رکا۔ جب یہ پروردگار سے ڈر کر، پروردگار کے خوف سے ایک گناہ سے رکا تو پروردگار نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پروردگار نے اس کے سارے گناہوں کی معافی دے دی ہے، پروردگار نے اس سے توبہ کا مزدہ دے دیا ہے، پروردگار نے اس سے توبہ کا انعام دے دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا قصد کیا اور وہ گناہ کی طرف بڑھا اور اسے یاد آیا اللہ کا خوف، اسے یاد آیا اللہ کا ڈر اور وہ گناہ سے رک گیا، گناہ سے باز آ گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت۔ قرآن بھی اعلان کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو زنا سے بچو۔ زنا ایک ایسی نحوست ہے، زنا ایک ایسا فعل ہے کہ وہ تمہاری گھر والوں کی بھی زندگیاں برباد کر سکتا ہے اور تمہاری بھی۔ زنا سے رکو اور کسی کو زنا مت کرنے دو۔ دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو برائیوں سے روکے، دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو گناہ کرنے سے روکے، دوست وہ نہیں ہوتا جو کسی کو گناہ کرنے کی صلاح دے۔ گناہ سے روکے، گناہ سے روکو، دوسروں کو بھی روکو۔ آج بہت ضروری بات آپ کو بتاؤں،